زندگی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، ذہنی طور پر صحت مند ہو، لیکن کیا ہم خوشحالی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ اگر آپ واقعی سیریسلی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ کو ہی کوشش کرنا پڑے گا، اور خوشحالی کوشش اور تلاش کرنے سے ملے گی۔ کچھ عادات ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں اور خوشحالی خود بخود آپ کی زندگی میں آئے گی۔ میتھیو ریکٹ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ کہانی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جب فرانس میں ہر طرف بے سکونی، پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ یعنی فرانس میں ہر بندہ پریشانی کا شکار تھا۔ میتھیو ریکٹ بھی اسی طرح غمزدہ اور افسردہ رہتا تھا، حالانکہ اس کے پاس زندگی کے وسائل بھی تھے، لیکن اس نے پھر بھی خودکشی کی ناکام کوششیں کی۔ میتھیو ریکٹ نے فرانس کو چھوڑ کر نیپال کے پہاڑوں میں زندگی گزارنا پسند کیا اور کچھ عادات اپنی زندگی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ ڈاکٹرز نے 12 سال تک میتھیو ریکٹ پر ریسرچ کیے، اور یوں ظاہر ہوا کہ میتھیو ریکٹ کے ذہن میں سٹریس یعنی پریشانی کی کوئی بھی کیمیکلز نہیں پائے گئے، اور چنانچہ میتھیو ریکٹ کو دنیا کا خوشحال ترین انسان قرار دیا گیا۔ یہ نتائج واقعی حیران کن تھے کہ کیسے ایک شخص جو خودکشی کی ناکام کوششیں بھی کیے تھے، اور آج وہ دنیا کا خوش ترین انسان ڈکلیئر کیا گیا۔ جب اس سے اپنے اس خوشحالی کا راز پوچھا گیا تو اس نے کچھ عادات شیئر کیے۔ میتھیو ریکٹ کی پہلی ہیبٹ سیلف لیس۔ ہم جب اپنے ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں تو ہمارے اندر سٹریس کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہم افسردہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے بجائے دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری ہیبٹ سمپتھی، یعنی ہمیں اپنے دل میں دوسروں کے لیے رحم دلی رکھنی چاہیے۔ ہماری ہر حال میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا اسے کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زیادہ کی مقدار میں عطا ہوتا ہے۔ میتھیو ریکٹ کی تیسری ہیبٹ یوا یعنی مراقبہ۔ مراقبہ سائنسی لحاظ سے بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ میتھیو ریکٹ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب مراقبہ سٹارٹ کیا تو مجھے خود اندازہ ہونے لگا کہ میری زندگی میں خوشحالی لوٹ آئی، اور میرے وجود سے، میرے ذہن سے سٹریس کیمیکلز ختم ہوتے جا رہے تھے۔ تو مراقبہ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنائیے۔ ڈاکٹرز نے 15 سال ذہنی صحت کے حوالے سے ریسرچ کیا، اور 15 سال بعد یہ نتائج سامنے آ گئے کہ وہ لوگ جو مراقبہ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی مراقبہ کر سکتے ہیں اور آپ کو خود بہت اندازہ ہو جائے گا۔ ریکٹ کی چوتھی ہیبٹ، آپ کے پاس جب بھی مسائل آتے ہیں یا جب آپ کسی پرابلم کے شکار ہوتے ہیں تو آپ جلد از جلد اس پرابلم کا، اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے۔ میتھیو ریکٹ کے مطابق خوشی اور غم ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، لہٰذا جب آپ کے پاس کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلے میں ہو آپ جس کی وجہ سے آپ افسردہ ہو، سب سے پہلے اور جلد از جلد آپ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے۔ جب آپ اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، خوشی خود بہت آپ کے ذہن میں اپنا جگہ بنا لے گی۔